اچھا میری بھی یہ تو رائے ضرور ہے، حالانکہ کچھ دوست پہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہ بھائی شاید کچھ لوگوں کو بڑا گھسا پیٹا آرگیومنٹ لگتا ہو گیا، لیکن اس سسٹم کو چلنے دیں، آئیڈیلی تو مدتیں پوری کرنے دیں، ورنہ کم از کم اگر مدت پوری نہیں بھی کر رہے تو کوئی بالکل ہی کوئی غیر آئینی یا غیر جمہوری راستہ تو بالکل بھی نہ ہو، مطلب ماشاء اللہ والا، چونکہ لوگ کہتے ہیں جی اس طرح تو سسٹم چلے گا تو کس طرح تبدیلی آئے گی، تو میں کہتا ہوں بھائی جان اسی سسٹم کو جب چلنے دیا تو ہوا نا وہ کہ وفاق کی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی، لوگوں نے گورننس کی بنیاد پہ ووٹ آؤٹ کیا، انٹیریئر سندھ تک ووٹ ملتا ہے، اسی سسٹم کے تحت ہوا نا کہ ایک ووٹ کی پارٹی تھی، ایک میاں والی کی سیٹ تھی، اس کو پورا صوبہ ملا، پھر آہستہ سا پاکستان، تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سسٹم کو آپ نہ چلنے دیں تو اس سسٹم ڈیلیور نہیں کرتا، آئیڈیل چیز کوئی نہیں، کوالٹی آف ڈیموکریسی ضرور بہتر ہوتی ہے، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب آپ اسی سوال سے آغاز کریں نا، میں نے شروع تو یہاں سے کیا تھا کہ چارٹر آف اکانومی، لیکن وہ سوال میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں، پہلے یہ بتا دیں جو خاور گھمن صاحب نے نقطہ اٹھایا وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے معزز رہنماؤں نے ٹی وی پر بھی یہ کہا ہے کہ بھائی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور کہتے ہیں اچھا اگر یہ سچ ہے تو بھائی کیوں کودے تھے، 1.25 سال رہ گیا تو ہمیں پورا کرنے دیتے تاکہ بارودی سرنگوں کا حادثات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، سمپل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادامی صاحب بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں، گھمن صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے اس چیز کو چنا، اگر ہم بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے لیے نہ آتے تو شاید ایک ایسے ایٹم بم ہوتے جس سے جو ہے پورا ملک تباہ ہو سکتا تھا، لہٰذا ہم نے ایٹم بم کی نسبت ہم نے بارودی سرنگوں کو چنا۔ اچھا بالکل ایک ان پاپولر، ایک بہت مطلب ہے کہ غریب عوام کے برعکس ایک فیصلہ ہے جس میں لوڈ شیڈنگ بڑی ہے، میں بالکل مانتا ہوں، پیٹرول کی قیمت بڑی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت نے ان کا بجٹ آ رہا ہے، بالکل ہمارے پاس ایک شارٹ ٹائم تھا، اس نے بجٹ کے بعد لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اس کے بعد آپ نے الیکشن میں جانا ہے، اگر ہم ریلیف دے سکے، اگر ہم لوڈ شیڈنگ کم کر سکے تو لوگوں کو ہم نے موازنہ کرنا ہے ماضی کی حکومت اور اس حکومت کا، اور ہم نے اگر لوگوں کو فرق دکھایا کہ جی ماضی کی حکومت نے یہ ہمارے اوپر یہ زیادتیاں کی، یہ تباہی کی ہے، اور ہم نے آپ لوگوں کو یہ سہولیات دی ہیں، تو لوگ بالکل ووٹ کریں گے۔ تو فیصل صاحب مجھے بتایا نا، میں آپ کی بات سے سوال، آپ نے کہا نا بارودی سرنگ میں اگر ہم نہ کودتے تو پھر تو ایٹم بم ہو جاتا، تو اب ایک عام آدمی کو عام الفاظ میں سمجھا دیں، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پچھلی حکومت نے تو پیٹرول کی قیمتیں فریز کر دی تھی، آپ نے 60 روپے بڑھا دی، پچھلی میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، آپ کے بعد آ کے ڈبل ہو گئی، تو ایسا کیا تھا جو اگر آپ نہ آتے، کیونکہ وہ لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ ان کو آنے کے بعد ایٹم بم پڑ گیا ہے، میں ظاہر لٹرل ٹرم سے بات نہیں کر رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، استعارتاً کہہ رہا ہوں، تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے اور افتخار درانی صاحب کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو یہ لوڈ شیڈنگ اچانک سے شروع ہو جاتی، پیٹرول اچانک مہنگا ہو جاتا جو کہ 3 مہینے سے نہیں ہوا تھا؟ ہوتا، دیکھیں ہوتا، بالکل ہوتا، جس کی بھی حکومت ہوتی چیز ہوتی ہے، اگر آپ IMF کے پاس ڈیفینیٹلی ان کو جانا ہوتا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، بالکل گئے تھے، انہوں نے کشکول نہیں توڑے، انہوں نے جو ہے جو توڑنا تھا وہ نہیں توڑا، انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کے منہ پہ پیسے مارے تھے وہ نہیں مارے۔ اب جب اس سچویشن میں آ گئی، جو بھی حکومت ہوتی وہ IMF کے پاس ڈیفینیٹلی جاتی اور یہ چیزیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی اور کوئی ایسا کوئی مطلب ہے کہ کوئی اور چیز آ جاتی ہوگا نہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ آیا ہوں، میں چیزیں جو ایڈمٹ کرنے والے ہوں گے میں بالکل ایڈمٹ کروں گا، میں کوئی بھی سائڈ نہیں لوں گا۔ اس وقت بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں ہمارے علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اب 12 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ مجھے یاد ہے آپ میرے پروگرام میں کہتے ہیں ٹھیک کہتے رہے، میں تو ظاہر نسبتاً بات کر رہا ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا زیرو لوڈ شیڈنگ، لیکن جتنی تھی اس کے مقابلے میں ڈبل ہو گئی نا۔ میں ابھی کراچی میں 16 دیکھیں 12 سے تو 24 ہوگی نا، 24 تو فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن 16 سے 18 گھنٹے ہے۔ کراچی میں کہہ رہا ہوں، کراچی میں 16 گھنٹے ہو رہی ہے، وہاں 7 گھنٹے نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک طرف سے میں لائٹر موڈ پہ یہ کہوں گا کہ اسلام آباد میں اور ان شہروں میں اچھی بات ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہو تاکہ ان لوگوں کو آپ کو پتہ چلے جو ہم چیخ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں کے لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کہتے کدھر لوڈ شیڈنگ؟ آپ لوگ بیٹھے ہوتے اسی کمروں میں، کہتے لوڈ شیڈنگ کدھر ہے؟ یار آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کرے KPK میں بھی نہ ہو، آپ سب کو ایک لیول پہ لانے کے لیے یہ دعا نہیں کر رہے کہ وہاں ختم ہو جائے، آپ کہہ رہے ہیں یہاں بھی شروع ہو جاتا ہے کہ سب ایک سے آ جائے۔ نہیں، میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان علاقوں میں بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی اسلام آباد میں ہے، ان علاقوں میں بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی لاہور یا جو ہے کسی اور شہر میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کو اس چیز پہ قابو پانا پڑے گا، اگر قابو نہیں پا سکیں گے، لوڈ شیڈنگ پہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے، آپ عوام میں نہیں جا سکتے۔ صحیح ہے، بالکل کلیئر۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان ایوانوں میں بھی ہونی چاہیے جہاں فیصلے ہو رہے ہیں، 1 گھنٹے کی ہو، 3 گھنٹے کی ہو، تاکہ ان کو بھی احساس ہو۔ جو میں کہتا ہوں وہ جو یونیورسٹی ہے، جس کو یونیورسٹی بنایا گیا تھا، جس میں بھی شہباز شریف صاحب پڑھنے کے لیے گئے، جو کہ عمران خان صاحب نے یونیورسٹی بنائی تھی، اس میں بھی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، وہ تو PM ہاؤس نہیں ڈکلیئر کر سکتے کیونکہ انہوں نے اس کو یونیورسٹی غالباً کون سی یونیورسٹی ڈکلیئر کیا تھا، یا لائبریریز جو بنائی ہیں ان میں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے
जितनी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के रूरल एरिया में होती सही है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।